انور رضا صاحب، 7 آرڈیننسز میں توسیع کی بات ہو رہی ہے. اب یہ تو عام سی بات ہے، لیکن پی ٹی آئی جو بڑی اہم اتحادی ہے نون لیگ کی، وہ اختلاف بھی کر رہے ہیں، ان کو طریقہ کار پر اعتراض بھی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ حکومت کے حق میں ووٹ بھی دے رہے ہیں. چل کیا رہا ہے اسمبلی کے اندر اس وقت؟ بہت شکریہ سلمہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آرڈیننس ہیں یہ پہلی مرتبہ قومی اسمبلی سے اپروو نہیں ہوئے، منظور نہیں ہوئے. اس سے پہلے کی جو حکومتیں ہیں جب انہیں ضرورت پڑتی تھی تو وہ اس طرح کے آرڈیننس منظور کرواتی تھی. تو یہ بھی بڑے امپورٹنٹ آرڈیننس ہیں، اس لیے حکومت نے یہ ضروری سمجھا کہ ان کی مدت میں ذرا اضافہ کیا جائے. اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو رویہ ہے پارلیمنٹ کے اندر وہ بڑا نامناسب سا ہے. وہ شور مچاتے ہیں، ہنگامہ آرائی کرتے ہیں، ہاؤس کی کارروائی کو چلنے نہیں دیتے. تو حکومت نے یہ سمجھا کہ آرڈیننس کے ذریعے ہم جو امور مملکت ہیں ان کو تو آگے بڑھایا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اب یہی پلیٹ فارم ہے جہاں پر وہ بھرپور مزاحمت بھی کرے گی، سیاست بھی کرے گی اور کوشش کرے گی ایک بھرپور اپوزیشن کا جو رول ہے وہ پلے کیا جائے اور حکومت کو چلنے نہ دیا جائے اور پارلیمنٹ کی جو کارروائی ہے اس میں خلل ڈالا جائے. اور پہلے دن سے لے کے آج تک وہ دیکھیں کہ انہوں نے اس حکومت کی جو پارلیمنٹ کی کارروائی ہے اس میں خلل ڈال رہے ہیں. اب دیکھیے یہ کام ہے اسپیکر کا. اسپیکر بڑے زیرک ہیں، سمجھدار ہیں، انہوں نے پہلے بھی 5 برس اسپیکر رہے. انہیں چاہیے کہ اس ماحول کو بڑا بہتر کریں اور وہ کوشش کر بھی رہے ہیں. اپوزیشن کو ٹائم دے، جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب وہ اپوزیشن کی تقاریر سنیں گے، ان کی بات سنیں گے، ان کا جو غصہ ہوگا وہ اوور کم کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں جو کچھ پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا انہوں نے غصہ پارلیمنٹ کے اندر اتارنا ہے. ان کا جو گرج ہے اس کو سنیے، ایڈریس کیجئے، ان کی آواز تو سنیے. پیپلز پارٹی کی سمجھ نہیں آ رہی کہ پیپلز پارٹی چاہ کیا رہی ہے. اگر وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں تو ساتھ ہیں، مخالف ہیں تو کھل کے مخالفت کریں. نہیں دیکھیں نا، وہ مخالفت تو وہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ حکومت میں ان کے ساتھ ہیں. آپ دیکھیں پریزیڈنسی ان کے پاس ہے، اب چیئرمین شپ ان کے پاس ہوگی سینٹ کی. قومی اسمبلی میں وہ حکومت کا ساتھ دیں گے، وہ خاموش کیوں ہیں؟ آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو توپوں کا رخ ہے وہ تمام تر مسلم لیگ نون کی طرف ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو انہوں نے قطعاً کوئی بات نہیں کی. تو مجھے بتائیے کہ مجھے مار والی بات کیوں ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی پھر کیوں اس طرح کی ہنگامہ آرائی میں آئے؟ وہ بالکل خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. وہ اسٹیٹس بھی انجوائے کر رہے ہیں، عہدے بھی انجوائے کر رہے ہیں، حکومت میں موجود ہیں اور اپوزیشن میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. خاموشی اختیار کی ہوئی ہے انہوں نے اور یہ خاموشی انہیں سوٹ کرتی ہے. دیکھیے پہلی مرتبہ اس طرح ہے کہ وہ بڑے اچھے طریقے سے پلے کر رہے ہیں. مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ جب وہ بجٹ گزر جائے گا اور وہ دیکھیں گے کہ حالات نارمل ہو رہے ہیں، حالات کچھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ دوسرے مرحلے میں شاید وزارتوں میں بھی آ جائیں. لیکن ابھی تک تو ان کی یہ پالیسی بڑی ٹھیک ہے اور بہتر ہے کہ انہوں نے کسی بھی اپنی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جو مخالف اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ انہوں نے محاذرائی نہیں کرنی. آپ نے دیکھا کہ پہلے دن سے لے کے آج تک پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان پیپلز پارٹی پر کسی طرح کی کوئی ہوٹنگ نہیں کی، کوئی الزامات نہیں لگائے. ان کا نشانہ صرف اور صرف پاکستان مسلم لیگ نون ہے. مسلم لیگ نون کو چاہیے کہ پارلیمان کے اندر ماحول کو سازگار کرنے کے لیے اسپیکر صاحب انہیں زیادہ وقت دیں، ان کی بات سنیں اور جو حالات ہیں ان کو نارملائز کریں. پاکستان پیپلز پارٹی تو یوں ہی اپنا وقت گزارے گی جب تک وہ وزارتوں میں نہیں آتی. اور دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون کی پالیسی مجھے بہتر لگ رہی ہے کیونکہ دیکھیں نا، جو تارڑ صاحب ہیں جو وزیر اطلاعات و نشریات ہیں وہ اپنی پارٹی کو بڑا ڈیفینڈ کرتے ہیں اور بڑے ووکل بھی ہیں، بڑی آواز بھی بڑی ہے. اس لیے انہوں نے وزیر اطلاعات کا جو قلمدان ہے انہیں سونپا گیا. اور اگر آپ بات کریں ایڈوائزرشپ کی تو دیکھیں نا، وزیر داخلہ جو ہوں گے وہ محسن نقوی صاحب ہیں. محسن نقوی صاحب جو ہے وہ اس طرح کے موب کو کنٹرول کرنا جانتے ہیں. ممکن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مستقبل میں جلسے جلوس کرے، مظاہرے کرے، باہر نکلے. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے محسن نقوی صاحب کو لایا گیا اور جو میڈیا کو اور ان کا جواب دینے کے لیے تارڑ صاحب یہاں پر موجود ہیں. تو مسلم لیگ نون بھی آہستہ آہستہ مفاہمت کے ساتھ ساتھ وہ بھی مزاحمت کی جو سیاست ہے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کی پالیسی بالکل بہتر ہے. بالکل ٹھیک.